سکے ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو خوشیاں دے بڑی زیادہ. الحمدللہ 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 رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی کلام المجید کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے. اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون. جب بھی ذکر کرو تو اس طریقے اور انداز سے کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک بار ہم نے اپنی مرضی سے پڑھ لیا. اب ایک بار کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ان کی مرضی ہے ویسے پڑھیں. ٹھیک ہے جی. جتنی محبت ہے ساری جمع کرنی ہے. آج جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں نا گلوں نہیں لانا. جتنی محبت ہے ساری جمع کریں. اور حضرت جی جتنی محبت زیادہ ہوگی کرم اتنا زیادہ ہوگا. یہ چلو پنجابی میں کر لیتے ہیں. جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا میٹھا زیادہ. حالانکہ یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے حضرت. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود. یہ تو ایسا میٹھا اور برکتوں والا نام ہے. یہ لکھا ہے معروف ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں سو جائیں حضرت تو لکھا ہے کتابوں میں کہ سب سے زیادہ آپ کو جس سے محبت ہے نا آپ اس کا نام لیں تو پاؤں اور ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو لکھا ہے ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو وہ ہاتھ پاؤں سن ہو گئے. تو کسی نے آپ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ حضرت سب سے زیادہ جس سے محبت ہے نا اس کا نام لے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے اسی وقت نام پاک لے لیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ نسخہ ہم پہ کام نہیں کرے گا. آپ پوچھیں گے جی وہ کیوں؟ کیونکہ ہم آج تک یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے ہے. ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے. اور اگر ہم دعوے دار ہیں تو پھر ہمارا عمل ہمارے دعوے کو ثابت نہیں کرتا. اس لیے نسخہ آپ پہ اور مجھ پہ کام کیونکہ ہم آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے سب نبی پاک سے محبت ہے تو پھر میں پوچھوں گا پھر تیرے منہ پہ داڑھی کیوں نہیں؟ نہیں تجھے ان سے بہتی اپنی بیوی سے ہے کیونکہ تیری بیوی چاہتی ہے کہ تو نہ رکھ سونا سونا لگ منڈا منڈا تو نے نہیں رکھی کوئی. جس دن تجھے ان سے محبت ہوگی نا اس دن تو نے رکھ لینی ہے. پھر میں حضرت اتنی گرمی میں خوش آمد تو کرنے آیا نہیں کسی کی. حضرت جی کوشش کروں گا آپ کی تربیت کا. ہم پہ یہ نسخہ کام نہیں کرے گا بیٹا کیونکہ ہم آج تک فیصلہ نہیں کر سکے. اور جن کو محبت تھی نا ان کے لیے تو لکھا ہے کہ جی دو صحابی کہیں سفر پہ تھے. راستے میں کوئی ندی آ گئی. پل شل تو ہوتے کوئی نہیں تھے اس زمانے میں.
تو ظاہر ہے وہ اس میں سے گزر کے جانا تھا۔ ایک صحابی گزر گئے، دوسرے اسی کنارے نہ کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں۔ اب جنہوں نے وہ ندی پار کر لی نا، جب انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں، انہوں نے دیکھا تو وہ چلیں جی یہ سب بلوں آ گئے جی ہوں، ٹھیک ہے جی، اب پیسے نہیں دینے آنا کسی نے، یہ سب کی طرف سے آ گئے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ انہوں نے دیکھا تو وہ اسی کنارے پہ کھڑے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، تو آواز دے کے کہتے ہیں بھائی آ جائیں، پانی گہرا نہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے پانی گہرا نہیں۔ تو کہتے پھر آ کیوں نہیں رہے؟ کہتے میں ایک دن اپنے نبی پاک علیہ السلام کی نوکری میں سے ندی سے گزرا تھا، صرف آج کھڑا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس دن میرے محبوب نے پہلے دایاں قدم مبارک رکھا تھا کہ بایاں رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں گا۔ جنہوں نے مانا حضرت پھر انہوں نے اس طرح مانا حضرت، ہم تو اللہ معاف کرے ہم نے کیا مانا حضرت۔ اس لیے نسخہ ہم پہ کام، کیونکہ ہم آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے حضرت۔ اللہ کرے وہ وقت آ جائے جب ہمیں بھی سب سے زیادہ محبت ان سے ہو جائے، اور یہ اس کی نشانی ہوگی، جب تجھے سب سے زیادہ محبت ان سے ہو جائے گی نا، پھر تیرے چہرے پہ داڑھی شریف ہوگی، پھر تیرے سر پہ یہ ٹوپی ہوگی، یہاں پاک ہوگی حضرت، تو پھر ننگے سر نہیں ہوگا کبھی۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اب تجھے سب سے زیادہ محبت ان سے ہو گئی ہے حضرت۔ میٹھا میٹھا ہے میرے، یہ تو نام ہی ایسا ہے حضرت، یہ تو نام ہی ایسا ہے حضرت، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت۔ محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہیں۔ یہ صرف حضرت ہماری ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، ہماری بیٹا کم بختی کہوں یا میں اس پہ اب کیا لفظ بولوں، صرف یہ ہے کہ کہتے نہیں ہم کوئی، ہم کہتے کوئی بھی نہیں ہے حضرت، اس لیے ایک بار اب پڑھنا ہے، ذرا پڑھنا دیوانوں کی طرح ہے جی۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، ٹھیک ہے جی۔ جب پتر موقع بنے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، جب بھی ذکر کی باری آئے ذکر کرو، جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے درود پاک، وہ چلو 2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے، کم از کم 2 بار تو پڑھا کرو نا، کم از کم 2 بار تو دل سے پڑھا کرو نا۔ اور پتر دل سے پڑھ کے دیکھو تو صحیح، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ یہ پتر جتنے یہ پٹرول، میں اب سیدھا اوکاڑے سے آ رہا ہوں، تقریباً راستے میں کئی پٹرول پمپ والوں نے تیل دینا بند کر دیا ہوا ہے کیونکہ ریٹ بڑھنے لگا ہے ادھر جی، اب وہ بیچیں گے جب ریٹ بڑھ جائے گا ادھر، دیکھو نا تیل کہاں چلا گیا، بجلی کوئی نہیں، بجلی کس کس قدر بل آ رہے ہیں، آٹا نہیں، چینی نہیں، معیشت تباہ ہو گئی حضرت جی۔ باہر کے اخباروں میں حضرت جی سرخیاں لگ رہی ہیں، پاکستان برائے فروخت حضرت جی، دبئی نے سعودیہ نے پاکستان کی قیمت بھی لگا دی ہے، اتنے میں بیچ دو حضرت جی، لیکن ہے کسی کو ہوش حضرت جی، ستی موئی قوم حضرت جی، کوئی ہوش نہیں۔ اور حیران کن بات ہے حضرت جی، کوئی کبھی پوچھنے بھی نہیں آیا، مجھے ایک بندے نے آج تک کبھی نہیں پوچھا ہے کہ مولوی صاحب دسو ہاں حالات کیوں خراب ہو گئے، کیا وجہ بنی ہے حضرت، کہاں کہاں آپ سے اور مجھ سے غلطی ہوئی کہ حالات اتنے تنگ ہو گئے حضرت، نہیں کوئی نہیں حضرت پوچھنے آیا، کوئی جستجو ہی نہیں ہے حضرت۔ اگر آپ جستجو کرتے بھی ہو تو اتنی کرتے ہو ٹی وی لگا کے نا وہ چینل کھول کے بیٹھ جاتے ہو حضرت، وہ اینکروں کی بونگیاں سنتے ہو حضرت، اور بھائی انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے طے شدہ پروگرام ہے بھائی، دوران گفتگو میں غصے میں آؤں گا اور میں نے نا تجھ پہ پانی پھینک دینا، تو تو نے بھی آگے سے مجھے 2-3 گالیاں دے دینی، کوئی نہیں بعد میں کافی کٹھے بیٹھ کے پئیں گے، آپ ان کی سن رہے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہی کوئی نہیں یہ حالات کیوں بن گئے، تو پتر کبھی آپ قرآن پاک سے پوچھو نا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر قرآن آپ کو اس کا جواب کیا دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے،
یہ معیشت تنگی اس لیے ہوئی کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پاک کھولنا چھوڑ دیا، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو پھر پہلے کہا کہ جب یہ حالات آئیں گے تو پھر کیوں، کیونکہ جی امت اب محبوب کی ہے، چہرے تو نہیں بگاڑنے، محبوب کی امت ہے، پتھر نہیں برسانے، محبوب کی امت ہے، زمین میں نہیں دھنسانا، محبوب کی امت ہے، ان کو بندر نہیں بنانا، خنزیر، بس جی آ گئے جی، ٹھیک ہے جی، اب پیسے نہ دینے آئے کوئی بھی جی، ٹھیک ہے جی، ان کو خنزیر نہیں بنانا، محبوب کی، پھر کوئی نہ کوئی سزا تو دینی ہے نا۔ تو پھر کیا کہا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور یاد رکھنا پتر، میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو میں نے اسپیشلی نوجوان اور بڑے احباب یہاں بیٹھے ہیں کہ جن کی زبان سے میں نے کئی بار سنی، میں پتر پی ٹی آئی یا نون لیگ کے جھگڑوں میں نہیں پڑتا کوئی بھی، ہم اگر ان جھگڑوں میں یا ان بانٹوں میں پڑ گئے تو ہم دین کا کام کیسے کریں گے؟ میں یہاں کسی کو نون لیگ یا پی ٹی آئی یا پیپل پارٹی کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، میں آپ کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ کیا ہے، آپ میرے محبوب کی امت ہو، ٹھیک ہے جی؟ مت آپ سمجھیں کہ جی میں شاید کوئی سیاسی گفتگو کرنے لگا، میں ایک بات جو نوجوانوں اور بڑے دوستوں کی زبان، وہ جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا، اور جی ماہر معاشیات ہے، اور جی فلاں فلاں جناب اس نے یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی، او بھائی پاگل ہو تم لوگ، جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے، اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ جس کی معیشت اللہ کی طرف سے تنگ ہو جائے، اسحاق ڈار کیا کرے گا ضرور؟ میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی، میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کوئی اور کیمبرج کا پڑھا لے آؤ، کوئی اور آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ، جس کے پاس میں کہتا ہوں ٹرک ڈگریوں کا ہو ادھر، او بھائی جس کی اللہ تنگ کر دے، جس کی اللہ کی طرف سے تنگ کر دی جائے وہاں، یہ میں آپ کو سیدھی بات، یہ کسی سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ جو معیشت کا دروازہ بند ہو گیا نا اور دن بہ دن اس پہ تالے پڑتے جا رہے ہیں، یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تیری جو معیشت کا دروازہ بند ہے اس کی چابی تیرے ہاتھ میں، میری جو معیشت کا دروازہ بند ہے اس کی چابی میرے ہاتھ میں، چابی تو بھی لگا رہا ہے نہیں کھل رہا دروازہ، چابی میں بھی لگا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، دروازہ نہیں کھل رہا، کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ تیری اور میری چابی میں دندے کوئی نہیں ہے، دندے ہوں گے تو کھل جائے گا۔ اب دندے کتنے ڈالنے ہیں؟ اس میں ڈالنے ہیں ٹوٹل 8 دندے حضرت، ایک دندہ ڈالنا ہے نماز فجر کا، ایک دندہ ڈالنا ہے نماز ظہر کا حضرت، ایک دندہ ڈالنا ہے نماز عصر کا حضرت، ایک دندہ ڈالنا ہے نماز مغرب کا حضرت، ایک دندہ ڈالنا ہے نماز عشاء کا حضرت، ایک دندہ پھر اس میں ڈلوانا ہے تلاوت قرآن پاک کا حضرت، ایک دندہ اس میں ڈالنا ہے حضرت جی اللہ کے ذکر کا حضرت جی، اور ایک دندہ حضرت اس میں ڈالنا ہے درود پاک کا۔ 8 دندے اپنی چابی میں ڈلوا اور کھول اپنی معیشت کے بند دروازے کو ہے۔ باقی بھائی اسد عمر یا اسحاق ڈار شار، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، قرآن ہے جی، میں نے کوئی غالب کا شعر تو نہیں پڑھا، میں نے کوئی میر تقی میر کی غزل تو نہیں سنائی آپ کو، سورہ طٰہٰ ہے حضرت، 16واں پارہ ہے، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء موجود ہیں، ختم، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں نہیں حضرت، کھولو اپنی اپنی معیشت کے بند دروازے۔ اب دیکھو نا، چلو حضرت نے میاں صاحب پڑھا تو پھر میاں صاحب نے بھی کمال بات کی حضرت، کیا کہتے ہیں؟ اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا، اوے اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ ہم ہاری اس لیے گئے ہیں حضرت کہ ہم نے پتر اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا حضرت۔ یہاں جتنے حضرت احباب بیٹھے ہیں، اگر کوئی ابو بیٹھا ہے، یعنی میں ابو جی سے گزارش کروں گا حضرت جی آپ سمجھیں جانیں ابو جی کی کیا ڈیوٹی ہے، ابو کہتے کس کو ہیں حضرت؟ صحیح بات ہے، ہم نے کچھ نہیں اپنے بچوں کو سکھایا حضرت، بڑے مظلوم ہیں یہ بچے حضرت، اور مجھے ان کو دیکھ دیکھ کے ترس آتا ہے کہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو ہم جیسے ابو ملے ہیں حضرت، جس کو پتہ نہیں ابو کہتے کس کو ہیں، جس کو ابو کا معنی و مفہوم ہی نہیں آتا، ابو کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب دیکھیں نا،
یہ ایک ذمہ داری ہے ابو جی کی. قرآن میں کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ابو جی یہ آیت کا منون ترجمہ نہیں ہے حضرت جی. ابو جی ڈیوٹی ہے نا ابو جی. کیا کہا؟ خود بھی بچو اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ. اتنے نہ ابو جی خود بچ رہے نے نہ اپنے اہل نو بچا رہے نے. ابو کو خود ہی نہیں پتا حضرت ابو کی ذمہ داری کیا ہے. اور الٹے حضرت ایسے حالات بنے پڑے ہیں ہم تو سمجھ نہیں آ رہا قوم کو ہو کیا گیا. کو دوسرے ہر کوئی جمعے میں نا یا وہاں سے کسی محفل میں چلے جاؤ, اب ابو حضرت اپنے بچوں کو دم کروانے آتے ہیں. اب دم بھی سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس چیز کا کیا دم کروں میں. حضرت صاحب اس کو دم پڑیں. موبائل نہیں چھوڑتا, موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا, ہر وقت موبائل, آنکھوں پہ اثر پڑ رہا ہے. موبائل لے لیں تو زمین پہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے, سوتا بھی موبائل دیکھتے ہیں. اس کو دم کر دیں. میں نے آج تک کسی بچے کو دم نہیں کیا, دم بنتا ہی نہیں اس کا. میں کہتا ہوں بچہ تو ادھر ہو, ابو جی ادھر ہو, دم تاڑا بنتا ہے. دم ابو جی کا بنتا ہے, اس کو کیا دم کروں میں. میں ابا جی آپ کا دم بنتا ہے, اللہ کرے آپ کو آج بھی ہوش آ جائے. ان بچوں کا کیا قصور اس حوالے سے؟ قصور تو حضرت جی ہم نے اپنے ہاتھوں میں اتنا موبائل پکڑ پکڑ کے اپنے بچوں کو دکھایا ہے, انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا شے ہے, ہر بندہ چکی پھردا ہے. انہوں نے بھی پکڑ لیا. ابو موبائل, امی جی موبائل. کبھی وہ دادا ابو کے گھر چلے گئے, دادا ابو بھی موبائل. دادوں کے پاس گئے, دادی امی بھی موبائل. تائی کو سلام کرنے گئے, تائی امی بھی موبائل. رات کو تایا ابو کام سے آئے, تایا ابو بھی موبائل. چاچی کو ملنے گئے, چاچی بھی موبائل. چاچا جی کو دیکھا موبائل. کبھی ننیال چلے گئے, نانا ابو بھی موبائل, نانی امی بھی موبائل, ماموں بھی موبائل, ممانی بھی موبائل, خالہ بھی موبائل, خالو بھی موبائل, پھپھو بھی موبائل, پھوپھا جی بھی. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا شے, سب نہیں پکڑا ہوا ہے. تو پھر وہ بیچاروں نے پکڑ لیا, ان کا کیا قصور ہے. کاش جتنا حضرت ہم نے اپنے ہاتھوں میں ان کو موبائل پکڑ کے دکھایا ہے, کبھی ہم نے ان کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا. سب کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا حضرت. آ جائے سب کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے, سب کے ہاتھ ہیں یار. اچھا ہاں جی, تو سب کے ہاتھوں میں حضرت جی قرآن ہوتا ہے. ابو نے حضرت کبھی قرآن بچوں کو پکڑ کے دکھایا ہی نہیں ہے. کبھی میرے بچے بھی مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے روتے دیکھتے, اللہ کی قسم ہے انہوں نے ضرور کھولنا تھا. پتہ نہیں کیڑی کتاب ہے, ابو جی جدو پڑھ دینے رون لگ پڑھنے نے, کبھی دکھایا ہی نہیں میں نے. کبھی بچوں نے امی کو قرآن پاک پڑھ کے روتے ہوئے دیکھا ہو, امی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہیں, اور کرتے کرتے امی پہنچ گئیں کدھر, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. امی تلاوت کرتی کرتی ابو جی سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچ گئے, اور ابو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. وہ کیسا دن ہوگا جب اللہ فرمائیں گے آج مجرم علیحدہ ہو جاؤ سارے. میرا بچہ ضرور, میں نے جب رکھ کے جانا تھا نا قرآن پاک, تو میرے بچے نے بعد میں کھول کے ضرور دیکھنا تھا وہ کی ہے دے وچ. وہ ابو جدو پڑھ دینے رون لگ پندے نے. میں نے امی نے جب قرآن پاک رکھ کے جانا تھا, بچے نے بیٹی نے ضرور قرآن کھول کے دیکھنا تھا, میں دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس میں. جب بھی میری امی اس کو کھولتی ہیں رونے لگ پڑتی, لیکن نہ کدی ابا رویا نہ کدی امی روئی. ابو بھی موبائل, امی بھی. وہ ابو جی جناب وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, سورہ فجر 30واں پارہ ہے, پڑھتے پڑھتے جناب جب ابو جی ادھر آتے, کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا, اور آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, آنکھوں سے آنسو گرتے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. کوئی نہیں ہے. ہم نے جب بھی دکھایا ان کو
موبائل ہی پکڑ کے دکھایا، پھر اس کا نتیجہ نکلا قرآن وہ اوپر الماریوں میں پڑا ہوا ہے اور پورے ٹبر نے موبائل ہی پڑے ہے، پورا ٹبر۔ اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حالات بن جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے ٹائم نہ ہو، جب یہ حالات آ جائیں کہ تیرے پاس ہماری یاد کے لیے وقت نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم معیشت تنگ کر دیں گے، کوئی اسد عمر کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی ساکدار کچھ نہیں کر سکے گا۔ آپ نے اور میں نے، جتنے حضرت ادھر ابو بیٹھے ہیں، میں سب سے گزارش کروں خدا دا واسطہ جے ابو بنو اور اپنے بچوں پہ ترس کھاؤ، حضرت اپنے بچوں پہ رحم کرو، ان کی قرآن سے دوستی کروا دو۔ اور میں کیا کرتا ہوں حضرت، جو کرنا ہے موبائل نال باہر کر، بچیاں سامنے اینو نہ کھولو، بچیاں سامنے قرآن کھولو حضرت، بچیاں سامنے حضرت اینو پڑھو۔ اے اللہ دی قسمیں اے پیران تے مولویاں واسطے نہیں آئی، صرف آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں حضرت، آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں بیٹا، یہ صرف پیروں اور مولویوں کے لیے نہیں آئی، آپ پکڑ سکتے ہو، پکڑو تو صحیح میرے بچے کبھی اس کو۔ اور میں حضرت جی موجود ہے، میں بالکل ہوش حواس میں کہنے لگا اور کوئی جذباتی بیان نہیں دے، اللہ دی قسم میرے بچیا، اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے کہ جتنی طاقت پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی نہیں، اس کا پین بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو کام حضرت تسبیح کا صرف ایک دانہ کر سکتا ہے حضرت جی۔ پھر تے صحیح انمیاں ہیں، لیکن بس ہے نہ کریں کہ پھیرن تو پہلے پتر کی شکل بہ کے انو پھیرن دا طریقہ سیکھ لیں، کیونکہ بقول حضرت سلطان باہو یہ نہ ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہو، پھر انہیں کچھ نہیں، شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو پھیرنا ہے اور پھر دیکھ یہ کرتی کیا ہے میاں۔ یہ ایک صوفی شاعر گزرے ہیں جن کا نام تھا شاہ بہیک رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑی رحمت تھی جی اللہ کی، ان کے لیے لکھا ہے کہ چیزیں حضرت سے کلام کیا کرتی تھی، جب وہ گزرتے تھے نا چیزوں کے پاس سے، چیزیں حضرت سے تقریباً آپ نے 157 کے قریب اشعار لکھے حضرت جی، تو وہ ایک دن وہ لکھا ہے حضرت وہ گزر رہے تھے تو کو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے، لیکن تسبیح پیا پھیرے دل اندروں، تو جب حضرت گزرے تو تسبیح نے کلام کیا اور حضرت نے تسبیح کے کلام کو شعر میں لکھا۔ لکھتے کیا ہیں آپ فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، کیونکہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے نا، ہندی ہے شعر میں کافی یوز ہوئی، مالا کہے، ہم کہتے ہیں تسبیح، وہ کہتے ہیں مالا، ہندی زبان، مالا کہے کاٹ کی، کاٹ ایک لکڑی ہے حضرت، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، آپ نے فرمایا اینو چھڑ تو مینو دس تاکہ میں تیری بات تیرا پیغام آگے پہنچاؤں۔ اب جو تسبیح نے اصل بات کی حضرت نے پھر دوسرے مصرے میں اس کو لکھا، کیا مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے، ہیں تو مینو پھیرنا ہے اینو نہیں پھیردا، اینو پھیر کے مینو پھر میں تینوں دسا میرے جی زور کنا ہے۔ پکڑو حضرت اس کو، اپنے بچوں کے لیے پکڑ لو یار اس کو، میں پکڑوں گا میرے بچے بھی پکڑیں گے۔ اپنے گھروں میں نماز پڑھو حضرت، اپنے گھروں میں نوافل پڑھو، اپنے بچوں کو بچیوں کو ساتھ کھڑا کرو حضرت، گھر میں بہاریں لوٹ آئیں گی واپس، گھر میں رحمتیں لوٹ آئیں گی حضرت۔ یہ لکھا ہے، میں کہتا ہوں وہ کیسا خوش قسمت باپ تھا اور وہ کیسی خوش قسمت بچی تھی حضرت، وہ بزرگ تھے تو ان کے لیے لکھا ہے کہ اپنی بچی کو لے کے نا وہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے حضرت، بچیوں سے پیار ہوتا ہے نا، وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے، ٹھیک ہے جی، کہ اس کو ساتھ جو برتن لے کے آئے ہیں اس میں رکھ دے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے، بچی پیچھے کیا کرتی، مچھلی دریا میں واپس حضرت۔ اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے حضرت، ان کو یہ ہے کہ بچی مچھلیاں جمع کر رہی ہے، جب کافی وقت گزر گیا نا حضرت تو وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹ کے نا
اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں بچی بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں؟ اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی، کدھر گئی؟ انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس پھینک دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کو دریا میں واپس پھینکنے کو دی تھی، کیوں تو نے دریا میں واپس پھینک دی؟ اب ذرا سنیے گا بچی کی بات۔ بچی آگے سے عرض کرتی ہے بابا اور روز صبح ہمیں بٹھا کے ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں نہیں بتاتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اس دن اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گی۔ سچ بتانا یار، مسجد سے بیٹھے ہو، کتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ اپنے بچوں کو اس طرح کا بتایا؟ کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم نے ان کو اس طرح کا کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ کیا کیا؟ ابا جی نے جب آیا تو کی کیا؟ اوے تیری تے ماسی ڈیڑ ہے، تیرے تے مامے جی آرام دائی کوئی دے۔ ماں نے بایا تیری تے پھپھی شدرے دی سب تو بڑی چڑیل ہے، تیرا تے دادا انج تے یہی ہم نے کنورٹ کیا۔ اور کیا کیا بچوں میں؟ یہی زہر بھرے ہیں حضرت، تیرے نان کے نہیں چنگے تھے، تیرے داد کے نہیں چنگے تھے۔ کیا کیا حضرت؟ میں اکثر عورتوں سے کہتا ہوں حضرت، ہر عورت کو کسی مرد سے گلہ ہے۔ کہیں وہ مرد سسر کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد باپ کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد بھائی کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد بہنوئی کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد خامند کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد داماد کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد بھتیجے کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد بھانجے کی۔ لیکن ہوا کیا؟ اپنے بیٹے کی صورت میں پھر معاشرے کو اس نے ایک بیمار مردی دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کوئی نہیں کہ پترا ایک وقت میں تو نے بڑے رول پلے کرنے ہیں، ابھی تو صرف میرا بیٹا ہے اور ابھی صرف تو بھائی ہے، ان قریب تیرے رول بڑھتے جائیں گے، ان قریب تو داماد بھی بنے گا، ان قریب تو بہنوئی بھی بنے گا، ان قریب تو خاوند بھی بنے گا۔ پتر سارے رول چنگے پلے کری، کوئی رول بھی پیڑا پلے نہیں سکھایا کچھ۔ اپنے بیٹے کی صورت میں پھر معاشرے کو ایک بیمار مرد دیا، نہیں سکھایا پتر جدو خامند بنے گا چنگا خامند بنی، جب داماد بنے گا اچھا داماد بننا، جب بھائی بنے گا اچھا بھائی بننا، جب بیٹا بنے گا اچھا بیٹا بننا۔ سکھایا کچھ اس طرح کا ہم نے اپنے بچوں کو؟ کچھ نہیں سکھایا۔ جھوٹ سکھایا، فراڈ سکھایا، دو نمبری سکھائی، سستی سکھائی، ہاں جی، اور پھر تو کی کیتا پا مولویاں تے چھڑیا۔ اب دیکھو نا، یہ آپ کی فیس بک اور آپ کا جناب وہ انسٹاگرام اور آپ کا جناب ٹک ٹاک بھرا ہوا، او جی انڈیا والے چاند تے ٹر گئے تے مولوی یہ تک کیلا کھان دا مستحب طریقہ دسن ڈے نے۔ بھائی مولویوں کا اس میں کیا قصور؟ یا پہلا تو مجھے اس بات کا جواب دو نا، اگر انڈیا والے چاند پہ گئے ہیں تو کیا ان کے پنڈت ان کو چاند پہ لے کے گئے ہیں؟ بھائی سائنسدان لے کے گئے۔ عجیب آپ حضرت جی ایسی باتیں آگے چلاتے ہو۔ ٹھیک ہے ایک پوری لابی بیٹھی ہوئی ہے، لبرلز لوگ جو اسلام دشمن لوگ، وہ اس طرح کی پوسٹیں ڈالتے ہیں، آپ اس کو آگے آپس میں بیٹھے ہو۔ میں ویسے غصہ نہیں کروں گا پتر، جے تھی جانتے نہیں گئے تو دسو ساڈا کی قصور ہے؟ میں آپس میں بیٹھا، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کریں آپ، میں نہیں غصہ کروں گا آپ کی بات۔ بیٹا آپ کیوں اس طرح کی چیزیں آگے شیئر کرتے ہو؟ اسلام دشمن لوگ موجود ہیں، اسلام دشمن قوتیں موجود ہیں ادھر۔ وہ جی ویکھو جی انڈیا والے چاند تے ٹر گئے تے مولوی ابھی تک سانو کیلا کھان دا مستحب طریقہ دسن ڈے۔ عجیب بات ہے بھائی، مولویوں کا کیا قصور اس میں؟ بھائی چاند پہ ان کو ان کے سائنسدان لے کے گئے، پنڈت تو نہیں لے کے گئے۔ اگر امریکہ والے چاند پہ گئے تو بھائی ان کو ان کا پادری نہیں لے کے گیا، ان کے سائنسدان لے کے گئے۔ رونا تو سائنسدانوں کی جان کو رو، ہر بات مدرسے پہ ڈالتے ہو آپ، ہر بات مولویوں پہ ڈال دو۔ بھائی یونیورسٹی والوں سے بھی تو پوچھو نا، بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ کو سائنسدان مدرسے کے پڑھے ہیں؟ بھائی ہمارا تو کام ہے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ دکھانا، ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ آپ کو پانی پینے کی سنتیں بتانا، آپ کو کھانا کھانے کا سنت طریقہ بتانا، چاند پہ کیسے جانا ہے یہ میں نے تو نہیں آپ کو بتانا۔ بیٹا کیوں آپ اس طرح کی پوسٹیں آگے شیئر کرتے ہو؟ آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی کرو ہاں گال پتر ساڈا کی قصور ہے جو تھی چاند تے نہیں گئے تھے؟ عجیب حضرت مدرسے کے لیے آپ، اور حیران ہے حضرت جی یہ 5500 بچیوں کی عزتیں لوٹ لی گئی ہیں حضرت۔ کو ہوا ہے کچھ حضرت جی؟ وہ موم بتی والی آنٹیاں جڑیاں اسلام آباد باہر آندی ہوندی آئیاں باہر حضرت، وہ کتیاں جب بھی باہر آئیں گی حضرت جی مدرسے کے خلاف باہر آئیں گی حضرت،
مدرسے میں کوئی ایک چھوٹی سی بات ہو جائے حضرت جی، وہ موم بتی والی انٹیاں اسلام آباد باہر آ جائیں گی ساری جناب حضرت۔ 5500 بچیوں کی عزتیں لوٹ لی گئی ہے۔ کوئی مدرسے میں کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی ہوتی ہے حضرت، ابھی تک حضرت اسمبلی میں بل پیش ہو گیا ہونا تھا حضرت جی، مولوی این تھے کو بولے نا یونیورسٹیوں کے خلاف۔ بھائی اگر آپ چاند پہ نہیں گئے، مولویوں کا کوئی قصور نہیں، یہ یونیورسٹی والوں کا قصور ہے۔ سائنسدان یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، مدرسے سے نہیں پڑھے حضرت، سب مولویوں کا قصور ہے۔ کوئی حضرت یونیورسٹی والوں کو نہیں پوچھتا، بھائی جج تمہارے پڑھے، وکیل تمہارے پڑھے، بیوروکریٹ تمہارے پڑھے، جرنیل تمہارے پڑھے، ڈاکٹر تمہارے پڑھے، ڈی سی تمہارا پڑھا، اے سی تمہارا پڑھا، ڈی پی او تمہارا پڑھا، ایس ایچ او تمہارا پڑھا۔ کیا دیا تم نے معاشرے کو یونیورسٹی والوں؟ بیمار ایس ایچ او، ذہنی بیمار، بیمار بیوروکریٹ، دماغی بیمار، بیمار جج، دماغی بیمار ہے۔ پوچھا آج تک کسی نے کسی یونیورسٹی کو؟ سب بدرے جی مولویوں پہ جی، او جی چاند تے ٹر گئے تو مولوی کیلے کھان دا طریقہ دس رہے ہیں۔ بھائی ہماری ڈیوٹی یہ ہے، ہماری اور کیا ڈیوٹی ہے جی؟ میں آپ سب کی سوچوں پہ حیران ہوں حضرت۔ اگر حضرت انڈیا والے چاند پہ گئے ہیں تو ان کے پنڈت نہیں ان کو لے کے گئے، ان کو ان کے سائنسدان لے کے گئے ہیں۔ اس لیے پتر یہ خوابوں خیالوں والی باتیں اور عجیب چیزیں آپ ذمہ داری اپنی سمجھو۔ اور میں دیکھو حضرت کو بولا آج تک کبھی کسی یونیورسٹی کے خلاف کہ بھائی کیا دیا تم نے ان کو ڈگریوں کے علاوہ؟ کیوں تم یونیورسٹی والوں ایک جج کی تربیت نہیں کر سکے کہ اس معاشرے کو ایک اچھا فیصلہ کرنے والا جج ملتا؟ کو پوچھتا یونیورسٹی والوں کو، یونیورسٹی والوں اتنی فیسیں لی تم نے، کیوں ڈگریوں کے علاوہ ان کو کچھ نہیں تم دے سکے؟ اس معاشرے کو تم ایک اچھا بیوروکریٹ کیوں نہیں دے سکے؟ اس معاشرے کو تم ایک اچھا جرنیل کیوں نہیں دے سکے حضرت؟ کیا دیا تم نے ڈگریوں کے علاوہ؟ انہوں نے پوچھتا کوئی نہیں، وہ پاویں 5500 دھیاں دی عزت لوٹ لینا حضرت جی۔ وہ جی امریکہ چاند تے ٹر گیا تھے جناب، انڈیا چاند پہ چلا گیا، مولویوں دا قصور جی۔ او بھائی مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے یار؟ میری ڈیوٹی ہے آپ کو قرآن بتانا، میری ڈیوٹی ہے آپ کی تعلیم و تربیت کرنا، میری ڈیوٹی ہے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ دکھانا، میری ڈیوٹی ہے آپ کو فکر دینا، میری ڈیوٹی ہے آپ کو سوچ دینا۔ بھائی آپس میں بیٹھے ہو کوٹ کے دسو تے سے میرا کی قصور ہے جو تسی چاند تے نہیں گئے؟ میں کدوں تانوں چاند تے جان تو روکیا حضرت؟ میں نے کب تمہیں کہا کہ چاند پہ نہ جانا حضرت؟ ہیں میں نے کب کچھ اس طرح کا کام کیا ہے؟ لیکن کیا ہے عجیب بیمار سوچیں حضرت۔ اور میں حیران ہوں ان بچوں پہ بھی جو ایسی پوسٹیں آگے شیئر کرتے ہیں۔ بلکہ ان سے پوچھو یونیورسٹی والوں سے، بھائی کیوں چاند تے نہیں گئے؟ پوچھو ان سے حضرت جی۔ اور انہوں پتہ ہے تسی انہاں کولوں پوچھنا کیونکہ ساڈا مزاج ہے، اسی ہمیشہ ماڑے دا ہی قصور تے ماڑے نو ہی دبانے ہیں حضرت۔ یہ تگڑے کے کیڑا کھلوندا جی حضرت؟ اس لیے حضرت وہ کہتی ہے بابا آپ روز ہمیں نہیں بتاتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ بابا آپ روز صبح میں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ اسی پرندے کے اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ اور یاد رکھنا پتر ایسے رو تینوں مینوں پالن ڈے نے ویلے نو، باقی جس نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی فنش۔ مچھلی غافل جال، جانور غافل چھری۔ بچی عرض کرتی بابا آپ روز ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے۔ درخت غافل ہوا کسی کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، لاؤ اینو تندور چ بناؤ اے قلعے بنو تے مجھاں موتر کرن تے گویا کرن، ساڑی یاد تو غافل ہویا۔ بابا آپ روز ہمیں نہیں بتاتے وہی پرندہ شکنجے میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے۔ وہ باپ کہنے لگا بیٹا بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بتا مچھلیاں تو نے کیوں پھینک دی؟ بالکل بات ٹھیک ہے، وہی مچھلیاں جال میں پھنسیں گی جو اللہ کی یاد سے، لیکن تو نے پانی میں کیوں پھینک دی؟ قربان جاؤں جی کیا سونا دور تھا۔ بچی آگے سے کیا عرض کرتی ہے، کہتی ہے بابا میں نے مچھلیاں اس لیے دریا میں واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں۔ میں نے اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کہیں یہ نہ ہو وہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں ہیں۔ لیکن ہم نے ایسا اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھایا۔
کوئی تعلیم و تربیت نہیں کی ہے۔ نہیں حضرت، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرو حضرت، آپ بھی نماز پڑھو، اپنے بچیاں نو بھی لاؤ حضرت، خود بھی قرآن پاک کھولو، اپنے بچوں کو بھی لاؤ حضرت۔ بہت دور نکل آئے حضرت۔ میں اس دن بھی قبلہ مفتی صاحب نے کی دعوت پہ جب مرکز اہل سنت میں نے ادھر بھی سوال کیا تھا، میں ادھر بھی کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا حضرت، کہ ہمارے حالات کتنے خراب ہیں، کہ ہمارے حالات کس قدر خراب۔ میں نے اس دن بھی پوچھا تھا، میں آج پھر پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی رات اس طرح کی آئے، کرم ہو جائے، ہمیں خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے۔ وہ ہم پڑھتے ہیں نا، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ نہیں تشریف لاتے ہیں لیکن تیرے گھر کیویں تشریف لیا؟ تیرے تے صوفے ہی سود دے پیسے آندے نے، تیرے تے صوفے ہی سود دے پیسے، تیرے تے گھر جڑیاں ٹیلاں لگیاں نے دے وچ کئی ماڑیاں دا خون ہے۔ ایسے گھروں میں تو نہیں ناتے ہیں، پہلے تو بھی تو اپنا گھر اس لائق کر، تو پھر وہ ضرور آئیں گے حضرت۔ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو بھی تو اپنا گھر دیکھنا ایک بار، تیرے گھر میں حلال کی چیز ہے ہی کوئی نہیں، تو پہلے اپنا گھر تو اس لائق کر، پھر آئیں گے وہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ تو وہ میں کہتا ہوں جی کوئی رات آئے اس طرح کی، نصیب جاگ اٹھے، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولنا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں ہے۔ لیکن حضرت جی اب کوئی اس نیت سے سوتا ہی نہیں کہ خواب چ ماہی ملے حضرت، سوئے نا اس نیت سے باوضو ہو کے درود پاک پڑھتا ہوا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس دن ماہی بھی کرم کاری دیں حضرت، سوتے یوٹیوب ویکھدے ہیں تے سونے ہیں، فیس بک ویکھ کے تے سونے ہیں، واہیاتی ویکھ کے تو بھی تے باوضو ہو کے تے درود پاک پڑھ دیا سو ہاں، پھر دیکھ۔ تو میں کہتا ہوں کوئی رات آئے، کرم ہو، خواب ہو، نبی پاک علیہ السلام کی پاک جناب ہو، اور خواب میں نہ نبی پاک علیہ السلام حکم کر دیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، مجھے قرآن پاک خواب میں لا کے دے دیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام خواب میں حکم کریں اے میرے امتی، یہ وہ قرآن ہے جو میرے دل پہ اترا، میرے قلب پہ، میرے دل پہ نازل ہوا۔ سب سے پہلی وہی غار حرا میں آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ وہی قرآن ہے جو میرے حسین نے نیزے پہ پڑھا تھا۔ چل میری امتی اس طرح کر، تو انہوں اتوں ویکھ کے تھوڑا جہا سنا دے، اور خواب میں نہ نبی پاک علیہ السلام حکم کر دیں سورہ طٰہٰ کا۔ اچھا خاصا بڑا مجمع بیٹھا ہے حضرت، میں اسپیشلی نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیوں بھائی نوجوانوں سنا لو گے؟ کیوں بھائی سنا لو گے؟ چلو جی سنا لیں گے یا نہیں سنائیں گے یہ بات تو بات کی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے اب اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کون سے پارے میں۔ ہم اتنا قرآن پاک کو چھوڑ چکے ہیں کہ آج لوگوں کی اکثریت کو نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے سپارے میں ہے۔ پھر کہتے ہیں معیشت تنگ ہو گئی، پھر کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہے، پھر کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہو گئے، اور ظالم اس کو چھوڑ ادھر دیکھ حالات کتنے خراب ہیں، تجھے اب اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے اب نہ کوئی بولے، جانے کے بعد جو مسجد کے امام صاحب ہیں یا جو علماء موجود ہیں، آپ ان کو کہنے ایک ہونا جی مولوی مصباحی دی بھی تے زیادتی ہے نا، وہ بھلا کو سو کی صورت دا نام لے لندا، سورہ طٰہٰ دا نام لیا ایڈی کی صورت، چلو ہم بتا ہی دیتے
سورہ مزمل چلو پوچھ لیتے، ہم بتا دیتے بھائی کیڑے سپارے سورہ طہ کا نام لیا۔ اصل میں حضرت ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، میں اس لیے سورہ طہ کا نام لیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار وہ کیا عالم ہوگا جب اللہ نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طہ اور سورہ یاسین پڑھی ہوگی، کیونکہ مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 1000 سال بعد مخلوق پیدا کی گئی۔ تو پھر اگر اللہ نے پڑھی تو پھر سنی کنہوں نے؟ سنی فرشتوں نے جی۔ جناب جبرائیل نے سنی، جناب اسرافیل نے سنی، جناب میکائیل نے سنی، جتنے سب نے سنی۔ وہ لکھا جب تلاوت ختم ہو گئی نا تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طہ اور سورہ یاسین دی جائیں گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، لیکن ادھر حالات کیا بنے پڑے ہیں؟ اب امت کی ایک اکثریت کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طہ ہے کھیڑے زبارے سے۔ امت کی ایک اکثریت کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ طہ، اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات ہیں، چلو 2 آپ کو نہیں لیکن 2 مجھے پکا پتا، سب کو پتا ہے وہ آیات یہ سورہ طہ میں ہے حضرت۔ پہلی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طہ، دوسری رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي سورہ طہ۔ 2 چلو آپ کو نہیں پتا ہوگی، ایک الرحمن علی العرش استوى سورہ طہ، ایک جو میں بار بار پڑھ رہا ہوں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ بھی سورہ طہ۔ لیکن سانو نہیں پتا کہ کیڑے سارے چلو ہمیشہ ہی کرم کیا انہوں نے، پھر خواب میں کرم کر دیں، خود ہی بتا دیں کہ 16واں سپارہ ہے۔ لیکن ایشو تو پھر موجود ہے کہ سنانی کیویں میں نہیں سنائی، سنانی کیویں میں کیوں بھی نوجوانوں سنانی پتر سورہ طہ تو بڑی دور، کبھی کوئی موقع ہو تو میں تو آپ کی بسم اللہ سن کے بھی ران ہو جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں کو راہ سے ملانا تھا، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں تو آپ کا کلمہ سن کے ران ہو جاتا ہوں کہ سورہ طہ تو بڑی دور ہے، کلمہ نہیں آتا حضرت جی لوگوں کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہیں جی محمد کے اوپر پیش ہے، پیش کو زبر پڑھتے ہیں محمد، در رسول کو للہ پڑھتا ہے، کو للہ پڑھتا ہے، کیا کیا رونے روئیں۔ اور جناب قصور کنندہ ہے مولوی، قصور پھر کنندہ ہے، اس لیے پتر عمل کی طرف آؤ۔ اب میں چلو اب نہیں میں کسی کو کہوں گا جی من کو کلمہ سناؤ، کیونکہ مجھے پتہ ہے، چلو اتنا کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ اور 2 جو ہے نا وہ ہم نے پکے اور پختہ ارادے کرنے ہیں تاکہ اتنی گرمی میں بیٹھنے کا مقصد پورا ہو۔ حضرت وہ کیا، جتنے حضرت جی والد بیٹھے ہیں، حضرت اپنے بچیاں دی تربیت کرنی ہے، نہ کھولو ان کے سامنے موبائل، حضرت قرآن کھولو۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن۔ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق آ جائے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی رہے گا۔ فرق تجھے اور مجھے پڑا، وہ چلے ہو اپنے لیے پڑھا لو، کل قبر کے پہ کھڑے ہو کے یوٹیوب اور فیس بک کا ثواب نہیں آنا، ثواب جب بھی آنا ہے سورہ یاسین اور سورہ طہ کا ہی آنا ہے۔ وہ اپنے لیے پڑھا لے، اللہ دے اپنے لیے پڑھا لے، اپنے لیے پڑھا، کم از کم اتنے جوگا کر جا، تیری قبر پہ کھڑا ہو کے قرآن تو پڑھ لے،
اتنے جو کا کر جائے اس کو، کم از کم کل تیرے لیے پڑھ کے تجھے کچھ احسال تو کرے۔ یہ پتر اب یہ دور ہے کہ یہ کو ختم، یہ کل یہ 10ویں پہ لوگ آ رہے ہیں، جو آگے جنریشن آ رہی ہے کسی نے کل 10ویں تے نہیں آنا ہے، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا۔ یہ اینڈ چل رہا ہے بس، یہ کل 10ویں کا بھی یہ بالکل اینڈ چل رہا ہے ادھر۔ وہ بھائی جن کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں، کیا یہ کل 10ویں پہ آئیں گے؟ یہ بالکل آپ یہ جو میں نے مرنا ہے، میں نے کوئی اپنے کل 10ویں کی امید نہیں رکھی ہوئی ہو، آگے اللہ معاف کرے، حالات کیا چل رہے ہیں ادھر۔ میں تو بھائی اپنا آپ اکٹھا کرن دیا بھائی، جو آگے حالات بن پڑے ہیں ادھر، یہ انہوں نے کہا ہمارے کل 10ویں کرنے ہیں ادھر۔ اس لیے حضرت ان نے جو کر چھڑ سوں کہ قرآن خود قرآن کھول لو حضرت۔ اور پھر دوسری اور آخری بات اور بات ختم حضرت، سیکھو قرآن پاک حضرت۔ نہیں ہمیں قرآن آتا حضرت، ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ سیکھیں گے نا جی سارے؟ پکا ہو گیا؟ ویخ لئیو، سکھو گے پتر تاڑا پلائے، سکھو گے تاڑا پلائے، نہیں سکھو گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، مرحوم و مغفور کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔